قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا و مصلیا اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. محترم ناظرین، مقاصد قربانی کیا ہیں اور قربانی کے مسائل جنہیں جاننا بہت ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے. مقاصد قربانی کو سامنے رکھیں تو مقاصد قربانی میں سے ایک اہم مقصد کہ قربانی کے ذریعے سے اپنے تقوی میں اضافہ کرنا، اور قربانی کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد کہ اپنی نیکیوں میں، اپنے اعمال میں خلوص پیدا کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انعام آیت نمبر 162 میں فرماتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو قربانی کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد کہ آدمی اپنے اندر اخلاص پیدا کرے. قربانی کے مقاصد میں سے ایک اور خاص مقصد تقوی میں اضافہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حج آیت نمبر 37 میں فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہ تو قربانی کرنے والے کا گوشت پہنچتا ہے، نہ تو قربانی کرنے والے کا خون پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے. کہ دل کی کیفیت کیا ہے جب قربانی کی جا رہی ہے، تو دل کی کیفیت کیا ہے؟ دکھاوا ہے، شہرت پانا ہے، یا پھر مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صورتوں کو دیکھ کر کے نیکیوں میں اضافہ نہیں کرتا ہے، جسم کو دیکھ کر کے نیکیوں میں اضافہ نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے اور اعمال کی کیفیت کو دیکھتا ہے. حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. رواہ مسلم فی کتاب البر والصلہ. مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى قلوبکم. اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے کہ قربانی کرنے والا ہے، پھر نیکیاں کرنے والا کتنا موٹا ہے، کتنا تازہ ہے، کس قدر یہ باڈی رکھنے والا ہے، جم جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم، جسم کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت و جہنم کا فیصلہ نہیں کرتا ہے، رضامندی کا فیصلہ نہیں کرتا ہے. ولکن ينظر، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تو جسم کو دیکھتا ہے اور نہ ہی چہرے کو دیکھتا ہے. ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے کہ نیکیاں کرتے وقت، قربانی کرتے وقت دلوں کی کیفیت کیا ہے، اور عمل جو کر رہا ہے بندہ شریعت کے مطابق عمل کر رہا ہے کہ عمل نہیں کر رہا ہے. تو قربانی کے مقاصد میں سے اہم مقصد کہ آدمی اپنے اندر اخلاص پیدا کرے. قربانی کے مقاصد میں سے اہم مقصد کہ آدمی اپنی زندگی میں تقوی میں آگے بڑھے، متقی اور پرہیزگار بننے کی کوشش کرے. اسی طرح سے قربانی کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ قربانی ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو یاد دلاتی ہے. یاد کیجیے اور پڑھتے جائیے سورہ صافات آیت نمبر 103 سے لے کر کے 107 تک. خواب میں ابراہیم علیہ السلام کو دکھلایا جاتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کے واقعے پر غور کیجیے. ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. بیٹے کو کہتے ہیں تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے بھی راضی ہیں ذبح ہونے کے لیے اور باپ بھی راضی ہیں ذبح کرنے کے لیے. نکتے والی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کیا، لیکن قرآن کہتا ہے قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر دکھایا. کیا مطلب ہے؟
در حقیقت اس قربانی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی یہ بتلانا چاہتا ہے کہ اصل اللہ تبارک و تعالی اخلاص کی قربانی مانگتا ہے، دلوں کی کیفیت اور متقی کس قدر ہے، تقوی کی آزمائش میں اللہ تبارک و تعالی ڈالنا چاہتا ہے۔ اور چونکہ ابراہیم علیہ السلام مخلص تھے اپنے کام میں، ابراہیم علیہ السلام نے تقوی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بیٹے کی محبت کو آڑے نہیں آنے دیا، تو گویا کہ اخلاص کے معاملے میں اور تقوی کے معاملے میں ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دے دی تھی۔ اسی لیے کہا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم خواب سچا کر دکھایا۔ یہی مطلوب ہے کہ آدمی صرف قربانی نہ کرے، قربانی کے مقصد کو سامنے رکھے۔ قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے جس رقم سے آپ جانور خرید رہے ہیں اس رقم کے بارے میں ذرا سوچ لیجئے کہ یہ رقم حلال ہے یا پھر حرام ہے، اس لیے کہ حرام کمائی سے کیا جانے والا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ حدیث وعن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقبض الله صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول، رواہ ابن ماجہ فی ابواب الطہارہ۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبض الله صلاة بغیر طہور، اللہ تبارک و تعالی بلا وضو کی نماز کو قبول نہیں فرماتا ہے، بغیر وضو والی نماز کو قبول نہیں فرماتا ہے، ولا صدقۃ من غلول، دھوکہ کے ذریعے سے جو مال حاصل کیا اس مال کو صدقہ کوئی کر رہا ہے، ایسا صدقہ اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرماتا ہے۔ لہذا قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے جو مال لگا رہے ہیں جانور خریدنے کے لیے اس مال کے بارے میں غور و خوض پہلے کر لیجئے کہ حلال ہے پھر حرام ہے۔ قربانی سنت موقدہ ہے، طاقت رکھتے ہوئے جو لوگ قربانی نہیں کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زجر و توبیخ کے زمرے میں رکھا ہے۔ حدیث وعن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، رواہ ابن ماجہ فی ابواب الاضاحی۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو ولم یضحی، اور قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ڈانٹ ہے، تنبیہ ہے کہ وہ عیدگاہ کی جانب نہ آئے۔ جی تو قربانی سنت موقدہ ہے، طاقت رکھنے کی صورت میں قربانی کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ناخن کو اور اپنے بال کو ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے ہی کاٹ لے۔ حدیث وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان له ذبح یذبحه فاذا احل ہلال ذی الحجہ فلا یاخذن من شعره ولا من اظفاره شیئا حتى یضحی، رواہ ابو داؤد فی ابواب الضحایا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث جیسا کہ پتہ چلا ہے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان له ذبح یذبحه، جو قربانی کرنا چاہتا ہے، جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، فَإِذَا أَحَلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ، جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ، جب تک وہ قربانی نہ کر لے تب تک نہ وہ بال کاٹے اور نہ ہی ناخن تراشے۔ اسی طرح سے قربانی کے اہم مسائل میں سے ایک اور اہم مسئلہ کہ جو جانور ہم خرید رہے ہیں تو وہ جانور چند عیوب سے پاک ہوں، جن عیوب کو شریعت نے واضح کیا ہے۔ حدیث وعن عبید بن فیروز قال قلت للبراء بن عازب حدثني بما كره او نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاضاحي، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا ويدي اقصر من يد ويدي اقصر عن يدي،
اربع لا تجزئ فی الاضاحی الاوراء البین اورها والمریض البین مرضها والارجاء البین ذلها والکثیر التی لا تنقی رواہ ابن ماجہ فی ابواب الاضاحی۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت عبید بن فیروز ہیں، وہ راوی وہ صحابی رسول حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ میرے ساتھی حدثنی بما کرہ او نہا عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الاضاحی، قربانی کے جانور کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن عیوب سے منع کرتے تھے ان عیوب کے بارے میں فرمائیے، واضح فرمائیے۔ تو صحابی رسول حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اشارہ کر کے فرمایا ہے اور ایسے اشارہ کر کے فرمایا تھا، اور میرا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے چھوٹا ہے۔ کیا فرمایا تھا؟ اربع لا تجزئ فی الاضاحی، 4 قسم کے جو عیوب ہیں وہ جانوروں میں، قربانی کے جانوروں میں قابل قبول نہیں ہیں۔ الاوراء البین اورها، قربانی کا جانور کانا نہ ہو، والمریض البین مرضها، قربانی کا جانور بیمار نہ ہو، والارجاء البین ذلوها، قربانی کا جانور واضح لنگڑا نہ ہو، والکثیر التی لا تنقی، قربانی کا جانور ایک دم دبلا پتلا اس قدر نہ ہو کہ بالکل ڈھانچہ نظر آئے۔ یہ 4 عیوب میں سے کوئی بھی عیب، کوئی بھی ایک عیب قربانی کیے جانے والے جانوروں میں نظر آئے اور واضح طور پر نظر آئے تو ایسے جانوروں کی قربانی جائز اور درست نہیں ہے۔ قربانی کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ کہ جب ہم قربانی کا جانور خریدیں تو یہ بھی دھیان میں رہے کہ قربانی کا جانور دانتا ہو، شرط اور یہ اہم شرط ہے۔ حدیث وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الضان، رواہ مسلم فی کتاب الاضاحی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، کہ 2 دانتا جانور کی ہی قربانی کرو۔ مسنہ کے معاملے میں لوگ عموماً دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اس سے مراد 1 سال، جانور کا 1 سال کا ہونا شرط ہے، نہیں۔ مسنہ کا اطلاق اگر انسانوں پر ہو تو وہ شخص جن کی عمر 1 سال ہو، لیکن مسنہ کا اطلاق اگر جانوروں پر ہو تو مطلب ہوتا ہے کہ وہ جانور جن کے دودھ کے دانت ٹوٹ گئے ہوں اور نئے دانت کا نکلنا شروع ہو گیا ہو۔ تو لا تذبحوا الا مسنہ، 2 دانتا جانور کی ہی قربانی کرو۔ الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الضان، 2 دانتا جانور کا ملنا مشکل ہے، خریدنا مشکل ہے کسی سبب کی بنا پر اور معقول سبب کی بنا پر، تو بھیڑ جو 1 سال کا ہو اس کو آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ جزعہ یہ بھیڑ کی جنس، صحیح ترین قول کے مطابق جو 1 سال کی عمر پالے وہ بھیڑ کی جنس جزع کہلاتی ہے۔ تو جزع یہ خاص ہے صرف بھیڑ کی جنس کے ساتھ، یعنی 1 سال خاص ہے بھیڑ کی جنس کے ساتھ۔ بقیہ جن جانوروں میں قربانی کرنا جائز ہے ان جانوروں کو خریدتے وقت یہ ذہن میں یہ بات رکھی جائے کہ وہ 2 دانتا ہو، وہ مسنہ ہو۔ قربانی کے اہم مسائل میں سے ایک اور اہم مسئلہ کہ ایک جانور پوری فیملی کے لیے کافی ہے۔ جی حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث وعن عطا بن یسار قال سألت ابا ایوب کیف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون فتباها الناس حتى فصارت كما ترى، رواه الترمذي في ابواب الاضاحی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت عطا بن یسار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابی رسول حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کیف كانت الضحايا على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کرنے کا کیا رواج تھا، کیا معاملہ تھا؟ فرماتے ہیں کان الرجل یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پوری فیملی کی طرف سے ایک ہی بکری ذبح ہوتی تھی۔
فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ، اور اسی کو وہ لوگ کھاتے بھی تھے اور کھلاتے بھی تھے. فَتَبَاهَ النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى، اس کے بعد جب وہ لوگوں کا زمانہ آیا تو وہ لوگ فخر و مباحات میں ایک سے زائد جانوروں کی قربانی کرنے لگے. تو ایک جانور یا پھر بڑے جانوروں میں قربانی کا ایک حصہ پوری فیملی کے لیے کافی ہے. یہ اور بات ہے کہ ایک سے زائد جانور آدمی قربانی کر سکتا ہے، لیکن جہاں کافی ہونے کی بات ہے ایک ہی جانور پوری فیملی کے لیے کافی ہے. قربانی کے اہم مسائل میں سے ایک اور اہم مسئلہ کہ کیا قربانی میں عقیقہ کر سکتے ہیں. یہ بہت ہی سمجھے کہ عجیب معاملہ ہے کہ لوگ قربانی میں عقیقہ کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث سے دور ہونے کا نتیجہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر کے امتیوں میں سے کسی امتی کا طریقہ اپنانے کا یہ نتیجہ کہ لوگ قربانی اور عقیقہ کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، جبکہ قربانی ایک الگ سنت ہے اور عقیقہ ایک الگ سنت ہے. قربانی ایک الگ سنت ہے، عقیقہ ایک الگ سنت ہے. حدیث اس کی وضاحت کرے گی. حدیث وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الاضحى فاشتركنا في البقرة 7 وفي البعير 10. رواه الترمذي في ابواب الاضاحي. ترمذی شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما. وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے. عید الاضحیٰ کا وقت آ گیا، عید الاضحیٰ کا دن آ گیا. فاشترکنا فی البقرۃ 7 وفی البعیر 10. تو گائے میں ہم لوگ 7 آدمی شریک ہو گئے اور اونٹ میں 10 افراد شریک ہو گئے. اور ایک حدیث وعن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بالحدیبیہ البدنة عن 7 والبقرة عن 7. رواه الترمذی فی ابواب الاضاحی. ترمذی شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام حدیبیہ میں تھے تو ہم نے قربانی کی البدنۃ عن 7 والبقرۃ عن 7 کہ ایک اونٹ میں ہم 7 افراد شریک ہو گئے اور ایک گائے میں ہم 7 افراد شریک ہو گئے. پہلی حدیث میں ایک گائے میں 7 ایک اونٹ میں 10. دوسری حدیث میں گائے میں بھی 7 اور اونٹ میں بھی 10. مطلب یہ ہے کہ اور شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ یہ زیادہ سے زیادہ کی مدت بتلائی گئی ہے کہ گائے میں زیادہ سے زیادہ 7 افراد تک شریک ہو سکتے ہیں. اس سے کم 6 5 1 آدمی بھی ایک مکمل گائے کی قربانی کر سکتا ہے حسب استطاعت. اسی طرح سے اونٹ میں زیادہ سے زیادہ 10 تک شریک ہو سکتے ہیں اور 10 کے نیچے بھی 8 5 2 اکیلے بھی آدمی اونٹ کی قربانی کر سکتا ہے. تو یہ رہا قربانی کا مسئلہ. عقیقے کے مسئلے کے لیے ایک حدیث وعن ام کرز الکعبیہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن العقیقۃ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الغلام شاتان مکافئتان وعن الجاریۃ واحدۃ لا یضرکم ذکرانا کن ام اناثا. رواہ الترمذی فی ابواب الاضاحی. ترمذی شریف کی حدیث ہے. راویہ یہ حدیث ہے ام کرز الکعبیہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سوال کیا عقیقہ کے بارے میں، آپ مسئلہ بتائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن الغلام شاتان مکافئتان. لڑکا ہو تو 2 جانور اور لڑکی ہو تو 1 جانور، چاہے وہ جانور نر ہو یا پھر مادہ، دونوں عقیقہ کے لیے آپ ذبح کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں. اب حدیثوں پر غور کیجئے کہ قربانی ایک الگ مسئلہ ہے، عقیقہ ایک الگ مسئلہ ہے. عقیقہ میں کیا ہے کہ اگر لڑکا ہو تو 2 جانور عقیقہ کے لیے 2 جانور ہے. 2 جانور حدیث بتلاتی ہے کہ 2 جانور کو ذبح کرنا ہے. جبکہ قربانی کے معاملے میں 1 جانور گھر میں موجود ہے تو 1 جانور پوری فیملی کے لیے کافی ہو جاتا ہے. جبکہ لڑکا کا عقیقہ کرنا تو آپ کو 2 جانور چاہیے. کتنا فرق ہے. اسی طرح سے قربانی کے جانور کا مسنہ ہونا شرط ہے، دانتا ہونا شرط ہے. عقیقہ کے معاملے میں ایسا نہیں ہے.
قربانی ایک الگ سنت ہے، عقیقہ ایک الگ سنت ہے۔ اسی طرح سے بڑے جانوروں میں قربانی کر سکتے ہیں، جبکہ بڑے جانوروں میں عقیقہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے۔ تو اسے کہتے ہیں قیاس مع الفارق، کوئی مماثلت نہیں ہے، کوئی سملیرٹی نہیں ہے۔ تو قربانی ایک الگ سنت ہے، عقیقہ ایک الگ سنت ہے، ایک کو دوسرے سے ضم کرنا یہ خلاف سنت عمل ہے، اور وہی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہے جو عمل موافق سنت ہو۔ قربانی کتنے دن کر سکتے ہیں؟ یوم النحر، ذی الحج کی 10ویں تاریخ کو یوم النحر کہتے ہیں، اس کے بعد 11، 12، 13 یہ 3 دن کو ایام تشریق کہتے ہیں، ایام تشریق، اور حدیث کی روشنی میں ایام تشریق میں بھی ذبح کرنا ثابت ہے۔ تو ایام تشریق کے 3 دن اور قربانی یوم النحر قربانی کا پہلا دن، تو ٹوٹل ہو گئے 4 دن۔ تو قربانی کے جو ایام ہیں وہ 4 دن ہیں۔ حدیث وعن جبیر بن مطعم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فجاج منى منحر وفي كل ایام التشریق ذبح، رواہ احمد فی مسند احمد کی حدیث ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیحہ کے اندر جگہ دی ہے۔ راوی حدیث جیسا کہ پتہ چلا حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجاج منى منحر، وادی منی قربان گاہ ہے، وفی کل ایام التشریق ذبح، اور ایام تشریق کے سارے دن ذبح کرنے کے دن ہیں۔ تو قربانی کے ٹوٹل کتنے دن ہو گئے؟ 4 دن ہو گئے۔ یوم النحر 10ویں تاریخ، اور اس کے بعد سے 11، 12، 13 ان 3 دن کو ایام تشریق کہا جاتا ہے، اور حدیث کہہ رہی ہے کہ ایام تشریق ذبح کے دن ہیں، تو قربانی 4 دن ہو سکتی ہے، 4 دن قربانی کیا جا سکتا ہے۔ قربانی کے اہم مسئلوں میں سے ایک اور اہم مسئلہ کہ قربانی میں ہم نر جانور کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور مادہ جانور کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ خصی نہیں ملتی ہے تو قربانی ہی نہیں کرتے ہیں، جبکہ مادہ جانور وہ خرید سکتے ہیں۔ حدیث وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الجنین قال كلوه إن شئتم، قال مسدد قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين أن نلقيه أم نأكله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوه إن شئتم فإن زكاته زكاة أمي، رواه ابو داود في کتاب الزہایا۔ ابو داود شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة، ہم اونٹ کو نہر کرتے ہیں، ونذبح البقرة والشاة، ہم اونٹنی کو نہر کرتے ہیں، اور گائے اور بکری کو ہم ذبح کرتے ہیں، فنجد فی بطنها الجنین، اور جب ذبح کرنے کے بعد جب ہم انہیں چیر پھاڑ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں پیٹ میں بچہ ہے، ناکلو انلقیہ ام ناکلو، اب کیا کریں، کھائیں کہ پھینک دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب قلوہ ان شئتم، وہ جانور بھی حلال ہے جس کے پیٹ میں بچہ تھا، اور وہ بچہ بھی حلال ہے جس کے پیٹ میں ہے وہ بچہ ہے، کیوں؟ فَإِنَّ زَكَاتَهُ زَكَاةُ أُمِّ، اب ماں کے پیٹ میں جس جانور کے پیٹ میں بچہ نکلا اگرچہ کہ وہ مردہ نکلا ہے اس کا کھانا حلال ہے، کیوں؟ فَإِنَّ زَكَاتَهُ زَكَاةُ أُمِّ، ماں کو ذبح کر دینا گویا کہ پیٹ میں موجود بچے کو ذبح کرنا ہے۔ تو اگر مادہ جانور کو قربانی کرتے ہیں پیٹ میں بچہ نکل آتا ہے تو وہ جانور بھی حلال ہے، اس بچے کو کھانا بھی حلال ہے۔ ہاں آپ کا دل نہیں چاہتا ہے، کلوہ ان شئتم، اگر تم چاہو تو کھاؤ، نہیں اگر آپ کا جی نہیں چاہتا ہے اب مت کھائیے، اس بچے کو پھینک دیجئے، لیکن جہاں پر حرمت و حلت کی بات ہے تو وہ بالکل حلال ہے۔ اور یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ قربانی میں نر جانور کے ساتھ ساتھ مادہ جانور کو بھی قربان کر سکتے ہیں۔ تو قربانی کے اہم مسائل میں سے یہ چند مسئلے تھے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قربانی کے مقاصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قربانی کے مسائل کو سمجھتے ہوئے شریعت کی روشنی میں اور شریعت کے دائرے میں رہ کر کے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔